بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہر سال مارچ میں جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اس سال بھی 8 مارچ کو ہوا لاہور، اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پہ، جہاں کچھ فحاشہ اور نمونے کی کنجر نمونے کی عورتوں نے ایک گند مچایا، اور وہی بینر، ان کے جو روایتی بینر ہوتے ہیں جس پہ فحش جملے لکھے ہوتے ہیں، اپنی شلواریں لہرائیں، اپنی قمیضیں لہرائیں، اور ایسا ڈانس کر رہی تھی وہ کہ شاید ہیرا منڈی کی کنجریاں بھی دیکھ کر ان کو شرم آ جائیں۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا بینر انہوں نے بنایا، اور اس پہ جو گستاخانہ جملے انہوں نے لکھے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اور اسے پھر زمین پہ بچھا دیا، وہ تمام مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ خواتین کوٹھے سے تعلق رکھتی ہیں، جو کوٹھیوں میں آ کر آپے سے باہر ہو گئی ہیں، اور بلکہ جامے سے باہر ہو رہی ہیں۔ یہ ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ صرف اسی وقت جاگتا ہے جب اکثریت کوئی کام کرتی ہے کہ جی اقلیت کا دل دکھ گیا، تو نیشنل ایکشن پلان فوراً جاگ جاتا ہے۔ لیکن جب اقلیت اکثریت کا دل دکھاتی ہے تو پھر نیشنل ایکشن پلان آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو سڑکوں پہ نکل کر اس نے گستاخانہ بینر لے کر نکلتا ہے، جو ہمیشہ ہر موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ام المومنین کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کرتا ہے، ان پہ تبرہ بھیجتا ہے۔ وہی اس طبقے کی خواتین ہوتی ہیں یہ، جو یہاں آ کے سڑکوں پر اپنا ننگا ناچ دکھاتی ہیں۔ ہمیں نیشنل ایکشن پلان والوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ خدا کے لیے جاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ممتاز قادری جاگے اور پھر ان کو جہنم واصل کر دے، ان کے ٹکڑے اڑا دے، یا پھر 22 کروڑ عوام میں سے 11 کروڑ غیرت مند خواتین وہی حشر ان کا کریں جو اسلام آباد میں لال مسجد کی خواتین نے شمیم آنٹی کے چکلے کا کیا تھا، اور پھر بیچاریوں کو اس کی سزا بھی ملی تھی کہ اپنی ہی فوج نے ان کو بے دردی سے مار دیا تھا۔ یہ جو یہاں لاہور میں، اسلام آباد میں اور کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، اس میں ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ابھی تک دم دبائے خاموش بیٹھے ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی احتجاج کی کال نہیں آئی، کسی نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا۔ وہ صرف سیاست میں الجھے ہوئے ہیں یا الیکشنوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ جو ننگی خواتین ہیں یہ کیا ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کے بارے میں گستاخانہ بات کر رہی ہیں۔ یہ بات کی ہے انہوں نے، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پکڑنے والا ہے، نہ ان کو کچھ کہنے والا ہے۔ کسی علماء کی طرف سے ایک لفظ نہیں آیا۔ اس موقع پہ ہمیں یاد آ رہے ہیں خادم حسین رضوی اور مولانا عادل اختر صاحب، کہ اگر وہ ہوتے تو اب تک نہ جانے اس ملک میں کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ وہ عوام کو اب تک بحال لے آتے ان بے غیرتوں کے لیے، لیکن جو موجودہ علماء ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں۔ شیریں مزاری کا بیان ہے، شیریں مزاری تو خود اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، وہ کون سی ان سے الگ ہے؟ وہ بھی انہی کے چٹے بٹے میں سے ایک ہے۔ اور جو مولانا طاہر اشرفی ہے، ان کا تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، کوئی ان کا کردار ہی نہیں ہے، کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ وہ تو اب گورنمنٹ میں شامل ہو گئے ہیں، تو لازمی وہ بھی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان بازاری اور فاحشہ عورتوں کو جو زنا کی بہت شوقین ہیں، ان کے لیے ایک الگ کمپاؤنڈ بنا دے، یا کوئی ایسا کوٹھا بنا دے جہاں یہ لوگ اپنا دل کھول کے اپنی ساری خواہشات پوری کریں، اپنے سارے کپڑے اتار کے اس کے دروازے کھڑکیوں پہ ٹانگ دیں، اور وہاں پہ ان کو آزادی ہو کہ وہاں ان کے پاس کتنے بھی مرد آئیں اور کتنے بھی مرد جائیں، وہ عورتوں سے اپنی حوث پوری کریں یا ہیجڑوں سے اپنی حوث پوری کریں۔ ان کو اس شہر سے باہر نکال کے کوئی ایسی جگہ دے دی جائے جہاں ان خبیثوں کو، ان خبیث عورتوں کو، ان خبیث مردوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اس کی مرضی، جو اپنی بیٹیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جو جی چاہے کریں، ان کے لیے تو کوئی الگ ہی جگہ بنا دینی چاہیے جہاں یہ اپنا منہ کالا کرتے رہیں دن رات۔ ان کو لگام دے دی جائے، ان کو لگام دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ 22 کروڑ عوام میں سے 11 کروڑ باغیرت خواتین ان کی پھر ایسی ٹھکائی کریں کہ ان کو وہیں جہنم واصل کر دیں۔ ان خبیث عورتوں کو، ان کنجر کو، ان کا ڈی این اے کرایا جائے تو ان ساری خواتین کا تعلق کسی کنجر خاندان سے ہی نکلے گا، کسی کنجر عورت سے ہی نکلے گا۔ شاید لاہور کے ہیرا منڈی کی بھی خواتین ان میں کچھ غیرت ہوتی ہے، وہ سر عام اس طرح نہیں کرتی جس طرح یہ پوش علاقوں کی خواتین ہیں جو کوٹھے سے اٹھ کے کوٹھیوں میں آ گئی ہیں اور اپنا ننگا ناچ
ہر سال 8 مارچ کو دکھاتی ہیں عورت کے نام پر، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہر سال ان کی بات کو پی جاتی ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ بنانے کا ارادہ کرنے والے وزیر اعظم کا کردار۔ امریکہ کی طرف سے جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے جو $25 ملین کی وہ ملی ہے پیکج، یہ شاید اسی کا اثر ہے کہ حکومت دھنیا پی کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے خلاف کوئی ایک ابھی تک کہیں سے، نہ حکومتی طرف سے، نہ کسی سیاستدان کی طرف سے، نہ کسی مولوی کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ان کے خلاف۔ یہ اب عوام جب اٹھے گی، عوام جب کچھ کرے گی تو پھر سارے جاگ جائیں گے، پھر حکومت بھی جاگے گی، مولوی بھی جاگ جائیں گے، پھر سیاستدان بھی جاگیں گے، اور پھر سارے جتنے بھی وہ ہیں سیکورٹی کے ادارے وہ سارے جاگ جائیں گے۔ جب عوام اٹھے گی اور ان سے انتقام لینے کی، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گی، پھر سارے لوگ جاگ جائیں گے اور پھر سب کی غیرت جاگ جائے گی۔ لیکن ابھی سب دھنیا پیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کو اٹھتا ہے۔ کسی مولوی میں، کسی بڑے سے بڑے مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کچھ کرتا۔ ایک لاہور کا عام شہری تھانے تک پہنچا اور اس نے رپورٹ درج کرائی کہ ان خواتین کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کی باتیں کی ہیں۔ وہ ایک غریب شہری وہاں پہنچا، لیکن اور کسی اس ملک کے اندر کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ اب بیٹھے ہوئے تمام علماء پلان بنا رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، کہ ہم اس کے بارے میں یہ کریں گے، اس کے بارے میں نیو عوام کو نکالیں گے، نیو جلوس نکالیں گے، ایسا ہم نیو کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ ہوتے ہوتے یہ بات دب جائے گی، جیسے جیسے دن آگے بڑھتے رہیں گے یہ بات دبتی چلی جائے گی، اور پھر اگلا 8 مارچ آئے گا اور پھر یہ اسی طرح کا ننگا ناچ ہوگا۔ لیکن اب سننے میں آیا کہ 1 مئی کے چھٹی والے دن بھی یہ کوئی خواتین کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے پھر پروگرام بنا رہی ہیں، اسی طرح کا کوئی مارچ کرنے کے لیے پھر یہ 1 مئی کا دن استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کو خدا کے لیے ان خواتین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لے حکومت، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لال مسجد کی طرح پھر ان کا بھی وہی ہو جو لال مسجد کی خواتین نے اسلام آباد کی مشہور آنٹی شمیم آنٹی کے چکلے خانے کو جا کے ڈنڈوں سے سیدھا کیا تھا، اور پھر بیچاریوں کو اس کی سزا بھی ملی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ خواتین بھی سر پہ کفن باندھ کے باہر نکل ہی آئیں اور ان بغیرت اور بد کردار عورتوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اور ان کو ٹھکانے سے لگا دیں۔ اس لیے ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ عوام کو اشتعال دلانے سے پہلے، عوام کو اشتعال میں آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں، اور اس عورت مارچ پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے، جس طرح کہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر پابندی لگائی تھی چیف جسٹس شوکت عزیز صاحب نے، اسلام آباد کے چیف جسٹس شوکت عزیز صاحب نے۔ اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ اس خبیث پروگرام 8 مارچ کو پابندی لگائی جائے، اور انہیں جتنا بھی چکلا خانہ کرنا ہے یہ اپنی کوٹھیوں میں کریں، اپنے گھروں میں کریں، وہاں ننگی ہو کے ناچیں، اپنے یاروں کو بلائیں اور ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں، لیکن عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش نہ کریں۔ اور خاص طور سے ہمارے پیارے نبی کی حرمت کے بارے میں اگر اب کوئی بات ہوئی تو پھر عوام خاموش نہیں بیٹھے گی، اور عوام پھر ان کو اور حکومت کو سیدھا راستہ دکھا دے گی۔ ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔